اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے 10th کلاس کی فزکس کا یونٹ نمبر 11 جو کہ ساؤنڈ چیپٹر ہے، ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ تو آپ کو اس کے اندر سے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ اور لانگ بتائیں گے کہ آپ کتنا کر کے اس کے اندر سے آ سکتے ہیں۔ تو ساؤنڈ والا چیپٹر ہمارے پاس آ جائے یہاں پہ۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو امپورٹنٹ تعریف ہے وہ ہمارے پاس ہے ساؤنڈ ویو کی تعریف۔ دوسری ویو کی طرح ساؤنڈ ویو بھی وائبریٹنگ جسام سے۔ اب آپ کو مکمل کر تفصیل کا سمجھا بھی دیا جائے گا۔ وائبریٹنگ، جب کوئی جسم کے اوپر جو ساؤنڈ ویو ہیں، یہ وائبریٹنگ، جب کوئی جسم وائبریٹ کرتا ہے تو ساؤنڈ ویو اس کے ارد گرد کی ہوا بھی وائبریٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ساؤنڈ ویو پیدا ہوتی ہیں اور ہمارے کانوں میں ساؤنڈ ایک کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گٹار میں ساؤنڈ ڈوری، جب ڈوری کے اندر گٹار کو کھینچتے ہیں، وائبریشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ وائبریشن جب اسے کرتے ہیں ڈوری کو تو اس کے اندر سے آواز پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ آواز، کوئی جسم جب وائبریٹ کرتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ساؤنڈز ہمارے کان کے ووکل کارڈز کی وائبریشن کا نتیجہ ہے۔ ووکل کارڈ ہمارے ایک پردہ ہوتا ہے، جب ہمارے آواز کانوں میں جاتی ہے تو وہ بجتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کانوں میں آواز پیدا ہوتی ہے۔ ووکل کارڈ کان کا پردہ ہوتا ہے۔ اس سے بعد اس کے اندر یہاں سے کوئی شارٹ نہیں بن رہا، نہ یہاں سے کوئی شارٹ بن رہا ہے۔ یہاں جو موسٹ امپورٹنٹ شارٹ ہے وہ ہے بیل جار کی طرف۔ بیل جار یہاں سے آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہاں سے لے کے جار کو ویکیوم پمپ کے پلیٹ فارم پر رکھا گیا ہے۔ ایک الیکٹرک بیل کو 2 تاروں کی مدد سے بیل کے جار کے اندر لٹکایا گیا ہے۔ ان تاروں کو ایک بیٹری سے جوڑ دیا گیا ہے۔ گھنٹی بجنا شروع ہو جائے گی، بآسانی ہم آواز سن سکتے ہیں۔ تو آواز کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ ہے بیل جار۔ جب اس کے اندر ہوا ہوگی یا کوئی اور جو میڈیم ہوگا تو یہ چلے گی۔ اگر اس کے اندر سے یہاں سے ہم کیا کریں، ہوا کو باہر خارج کر دیں تو یہ بجنا بند ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی ہم دوبارہ اس کے اندر ہوا کو کیا کریں گے، داخل کریں گے تو یہ دوبارہ چلنے لگ پڑے گی۔ یہاں ہمارے پاس ہے ساؤنڈ کی ویوز کی لوگنیٹیوڈنل نوعیت۔ لوگنیٹیوڈنل نوعیت کیا ہے اس کی؟ یہ ہم نے یہاں سے کرنا ہے لوگنیٹیوڈنل ویوز کی طرف۔ ہوا کے مالیکیولز کی موشن کی سمت ویوز کی سمت کے پیرل ہوتی ہے، اس لیے ساؤنڈ ویو لوگنیٹیوڈنل ویوز کہلاتی ہے۔ لوگنیٹیوڈنل ویوز بہت امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے۔ اس کے بعد ہے ساؤنڈ کی خصوصیات، یعنی کہ مختلف ساؤنڈ سے پیدا ہونے والی ساؤنڈز کی مختلف خصوصیات کی بنا پر فرق، جیسا کہ نیچے بیان کیا گیا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا پوائنٹ، یہاں سے کرنا ہے لاؤڈنس کی طرف۔ ساؤنڈ کی وہ خصوصیات جس کے اندر ہم بھاری اور باریک آواز کے درمیان بلند اور مدھم آواز کے درمیان میں فرق کر سکیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اب بھاری آواز آ رہی ہے، اب ہمیں کم آواز آ رہی ہے، تو اس کا جو فرق ہوتا ہے اسے لاؤڈنس کہتے ہیں۔ آگے وائبریٹ، یہ کس عوامل پر ہوتی ہے اس کا؟ اگر ہم کسی مجسمے سے خطاب کریں تو ہمیں اونچی آواز بولنا پڑتا ہے۔ مجسمے سے، مجمع سے خطاب کرنا ہو تو ہمیں اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے۔ کیوں کہ جب کوئی مسجد وغیرہ ہو، وہاں پہ امام صاحب جو خطبہ کر رہے ہوں تو وہاں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی آواز بولنی تو کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ لاؤڈنس بہت سے عواملز یعنی کہ فیکٹرز پر منحصر ہوتی ہے، جنہیں نیچے بیان کیا گیا ہے۔ کتنے طریقے ہیں؟ 1 2 3 اور 3۔ وائبریٹنگ جسم کا ایریا، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے وائبریٹنگ جسم کا ایریا، یعنی کہ جب کوئی جسم وائبریٹ کرتی ہے تو اس کا ایمپلیٹیوڈ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ لاؤڈنس، ساؤنڈ کی لاؤڈنس وائبریٹنگ جسم کے ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ ساؤنڈ کی لاؤڈنس پتہ ہے نا، جو مدھم اور بلند آواز میں فرق کرتی ہے وہ لاؤڈنس کہلاتی ہے۔ اگر ہم ستار کی ڈوری کو شدت کے ساتھ کھینچیں تو ہم اسے بلند ساؤنڈز پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ڈرم کو زور سے بجائیں، جتنا زیادہ ہم ایک ڈرم میں مثال کے طور پر اسے ہم کیا کریں گے، بجائیں گے۔ ڈرم کو ہم جتنا زور سے بجائیں گے، اس کے اندر جو میمبرینز کا ایمپلیٹیوڈ ہوگا وہ بڑھ جائے گا۔ جیسی بات ہے، جتنا زیادہ اسے بڑھائیں گے تو اتنی زیادہ ایمپلیٹیوڈ کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے ہمیں اونچی ساؤنڈ سنائی دے گی۔ یہی بات ہے کہ جتنا کم بجائیں گے اتنی کم، جتنا زیادہ بجائیں گے اتنی زیادہ آواز سنائی دے گی۔ آگے وائبریٹنگ جسم کا ایریا، یہ جو جسم وائبریٹ کرتا ہے اس کا ایریا کتنا ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ جو جگہ کتنی ہونی چاہیے، ایریا، ٹھیک ہے۔ ساؤنڈ کی لاؤڈنس وائبریٹنگ جسم کے ایریا پر بھی منحصر ہوتی ہے، یعنی کہ جب ساؤنڈ کی جو لاؤڈنس ہوتی ہے، ساؤنڈ کی جو آواز ہوتی ہے وہ کس کے اوپر منحصر ہوتی ہے اسٹوڈنٹ؟ ایک ہوتی ہے ساؤنڈز کے
ایریا پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بڑے ڈرم سے جب جتنا بھرا، ایک ہم نے بڑا سارا ڈرم لے لیا، ٹھیک ہے، بڑا ڈرم لے لیا، چھوٹے ڈرم کی ساؤنڈ زیادہ ہوتی ہے، پیدا ہونے والے ساؤنڈ چھوٹے ڈرم کی ساؤنڈ سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ جب بڑے ڈرم کے اس کے اندر ہم اس کو جب بجائیں گے تو اس کے اندر سے کیا ہوگی، زیادہ آواز پیدا ہوگی، زیادہ اس کے اندر سے کیا ہوگی، کم۔ جتنا ایریا اس کا بڑھائیں گے اتنی زیادہ آواز میں داخل ہوگی، کیوں نہ کہ اس کا ویبریٹنگ ایریا زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم پڑھ چکے ہیں، اسے کاٹ دو یا آپ اتنا کر لینا، زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ویبریٹنگ جسم کا فاصلہ۔ اب وائبریٹنگ جسم کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ لاؤڈنس وائبریٹنگ جسم سے سننے والے فاصلے پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ فاصلے کے بڑھنے سے ایمپلیٹیوڈ کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہم جتنا اب ڈھول بج رہے ہیں، ہم لوگ پاس بیٹھے ہیں، ہمیں کیا آئے گی، آواز زیادہ آئے گی۔ اور مثال کے طور پر اگر ہم کہیں دور بیٹھے ہیں اور ہمیں ڈھول کی آواز کیا آئے گی، سنائی دے گی لیکن کم۔ لاؤڈنس سننے والے شخص کے کان کی صحت پر بھی منحصر ہوتی ہے، کہ جب کوئی کسی کو دل کا بیماری ہو، دل وغیرہ کی بیماری ہو، تو اگر وہ زیادہ یہ سنے تو اس کے اوپر، جسم کے اوپر یہ منحصر کرتی ہے۔ تاہم ساؤنڈز ایک ایسی خصوصیات ہے جو سننے سے کان کی حساسیت یعنی سینسیٹیوٹی پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ اس ساؤنڈ کی انٹینسٹی کہتے ہیں، ساؤنڈ کی انٹینسٹی یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس۔ لانگ کوشچن کے لحاظ سے کیا آ سکتا ہے، ساؤنڈ کی خصوصیات لکھیں، نیز اس کے آگے اسے شاخوں میں جو تقسیم کیا گیا ہے، یا اس کو لاؤڈنس بہت سے عوامل پر منحصر ہوتی ہے، ان کو بتائیں۔ پچ کی تعریف آ سکتی ہے، پچ اور کوالٹی میں فرق، پچ اور کوالٹی میں ان دونوں میں فرق آ سکتا ہے۔ یعنی کہ پچ ساؤنڈ کی وہ خصوصیات ہے جس میں ہم بھاری اور باریک آواز کا فرق کر سکتے ہیں۔ کوالٹی یعنی کہ وہ خصوصیات جس میں ہم ایک ہی بلندی اور پچ کی دو ساؤنڈز میں خصوصیات میں فرق محسوس کر سکتے ہیں، کوالٹی کہلاتی ہے۔ آگے ہمارے پاس آ رہا ہے انٹینسٹی، ساؤنڈ ویو انرجی کی ساؤنڈز پیدا کرنے والے جسم سے سننے والے جسم تک منتقل کرتی ہیں۔ ساؤنڈ کی انٹینسٹی ساؤنڈ کے ایمپلیٹیوڈ پر منحصر ہوتی ہے۔ اس کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے، یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا، یہاں سے کرنا ہے۔ ساؤنڈ کی سمت سے عموداً رکھے گا یونٹ ایریا پہ فی سیکنڈ منتقل ہونے والی انرجی، اس کے اوپر لکھ لیں VIP، یہ سمجھو آئی ہوئی ہے پیپر میں۔ ساؤنڈ کا انٹینسٹی لیول لانگ کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ لانگ کوشچن ہمارے پاس، یہ والا، یہ لانگ کوشچن امپورٹنٹ ہے اس کے اندر۔ آگے ہمارے پاس آ جائیں آپ لوگ یہاں پہ۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے گونج کی تعریف، ایکو کی تعریف کرنی ہے آپ نے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سے بعد ہے ساؤنڈ کی گونج یا ریفلیکشن۔ ایکو کی تعریف کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنی ہے، اس میں سے یہ دو تعریفیں امپورٹنٹ ہیں پورے میں سے۔ آگے یہاں آ جائیں آپ، یہاں آپ نے جو کرنا ہے ساؤنڈ کی سپیڈ کرنی ہے۔ ساؤنڈ کی سپیڈ یہاں موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ یہاں سے ساؤنڈ کی سپیڈ کا انحصار میڈیم کی نوعیت پر بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر مایع میں ساؤنڈ کی سپیڈ گیسز کی ساؤنڈ کی سپیڈ کے 5 گنا ہوتی ہے۔ یعنی کہ عام طور پر جو مایع کی ساؤنڈز ہیں نا، جب مایع یعنی کہ پانی کے اندر ساؤنڈز کی جو سپیڈ ہے نا، وہ گیسز میں ساؤنڈ کی سپیڈ سے 5 گنا زیادہ ہوتی ہے پانی کے اندر، جبکہ ٹھوس اجسام میں ساؤنڈ کی سپیڈ گیس میں ساؤنڈ کی سپیڈ سے 15 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہوا میں ساؤنڈ کی سپیڈ کا انحصار ماحولیاتی عوامل یعنی ٹمپریچر اور نمی پر بھی ہوتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ آگے آپ یہ آ جائیں، اس میں سے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، اسے یہاں سے ہم اسے کر دیں گے کراس۔ یہ آپ نے کرنا ہے شور کی آلودگی کی تعریف۔ شور کی آلودگی سے کیا مراد ہے، یہاں پہ ہے موسیقی کے پروگرامز میں بانسری، ہارمونیم، طبلے یا وائلن وغیرہ کی ساؤنڈز ہیں۔ ان آلات سے پیدا ہونے والی ساؤنڈز آپ کے کانوں کو بھلی محسوس ہوتی ہے، تو ایسی ساؤنڈ جو ہمارے کانوں کو بھلی یا سریلی محسوس ہو اسے میوزیکل ساؤنڈ کہتے ہیں۔ آگے نوائز یعنی کہ شور کی تعریف یہاں پہ ہے۔ کچھ ساؤنڈز مثلا مشینوں، دروازوں کے بجنے اور بڑے شہروں میں گاڑیاں